الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زینوا مجالسکم بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبذکر عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی العربی الحاشمی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حضرات علماء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے باوفا دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یقیناً ہم سب ایک تعزیت کی مجلس کے اندر جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق جل مجدہ آج کے اس سارے پروگرام کا ثواب ہمارے مخدوم و مکرم برادر عزیز قاری محمد شعیب صاحب کو عطا فرمائے اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھ سے قبل متعدد علماء کرام کے بیانات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دو باتیں وقت کے اختصار کے پیش نظر عرض کرنے کا ارادہ ہے، اس امید کے ساتھ کہ حق جل مجدہ ان باتوں کو ہم سب کے لیے دنیا کے اندر ہدایت اور مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے؟ میں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محافل کو، اپنی بیٹھکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بنایا کرو۔ صلی اللہ کچھ بات سے صلی اللہ۔ دوسری بات امی جی فرماتی ہیں بذکر عمر، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مجالس خوبصورت بن جائے، تمہاری محافل خوبصورت بن جائے، پہلا کام کہ آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھو، اور دوسرا کام امی جی فرماتی ہیں اپنی مجلس میں میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، دو کام کرنے۔ فرمایا پہلا کام رحمت عالم علیہ السلام کی ذات عالی پر درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ درود اتنی مبارک عبادت ہے کہ جس کے کرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، قبولیت میں دیر بلند بات سے رات کے آری پہ رہے، قبولیت میں دیر ہمارا عبادت، ہماری عبادات کا محبت، ہماری عبادات کا مرکز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمارے نبی پر درود، ہمارا ایمان ہمارے نبی پر درود، ہمارا یقین ہمارے نبی پر درود، ہمیں روزے گنبد خضرا کی نسبت ہمارے نبی پر درود، ہم شافعی محشر کی شفاعت کے تعلق ہمارا رحمت عالم پہ درود، ہم رحمت عالم کے ہاتھوں سے جام کوثر کے تعلق ہم رحمت عالم پہ درود پڑھے، اور دنیا میں پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اور یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ موت آئے تو لب پر پھر بھی درود مصطفیٰ ہو صلی اللہ، اونچی بات سے صلی اللہ، اور اونچی بات سے صلی اللہ۔ اپنے بندر دی گل ہوندی ہے خانقاہ دے، میں افضل بات گیا دو تین دفعہ بیان کرنے واسطے، لاسٹ ٹائم میں گیا تو مینوں معز بات کہنے لگا، مولوی صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب تسی عجیب مولوی ہو، ساڑی مسجد دی مقتدی کہنے لگے اس مولوی کو بلاؤ جہاں درود پڑھاتا ہے۔ چیواز رہا کوئی صلی اللہ، وہ یہی کم ہونا ہے صلی اللہ۔ لیکن فرق اتنی بات عرض کرتا چلو، درود کیا ہے؟ میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب معنی کیا۔ فرمایا درود کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا لینا ختم نہیں ہوتا، رب کبریا کا دینا ختم نہیں ہوتا، یہ لیتے جا رہے ہیں، وہ دیتا جا رہا ہے،
رحمہ اللہ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ ٹرین میں تھا اور میں نیچے بیٹھا ہوا، اوپر عیسائی آدمی بیٹھا ہوا تھا، مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا. اس نے عجیب سوال کیا، کہنے لگا دیکھو مسلمان کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیج اور محمد کی آل پر بھی درود بھیج. جواز نہ کر. وہ عیسائی کہنے لگا دیکھو کیا بات ہے، ایک طرف یہ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. کون سے نبی؟ بولو بولو کون سے نبی ہے؟ آخری نبی. اللہ نے تمام تر کمالات کی انتہا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پہ فرما دی. اب یہ مسلمان یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جب سارے کمالات حضور پر مکمل ہو گئے اب یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ استاد محترم اللہ تیری قبر کو کروڑوں منور فرمائے، تیری قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. رب کعبہ کی قسم ابھی چند دن پہلے ایک فتویٰ آیا، میں سوچ میں پڑا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے. میں نے کہا وقت کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے رئیس ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ کاش آج علامہ خالد محمود زندہ ہوتے، آج کسی کو یہ ہمت نہ ہوتی وہ کسی کی تقریر میں شک کر سکتا. وہ بڑے سے بڑے عالم ہیں، میں ان کے علم میں شک نہیں کرتا، ان کے تقوی میں شک نہیں کرتا، الہیت میں شک نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور کہہ دوں اللہ کا قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار. یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے صحابہ وہ جماعت ہے کہ ان سے غضب کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا اللہ کا قرآن اسے پکا کافر کہتا ہے. مسلمان ہو سکتا، اجوا سے مسلمان ہو سکتا، اجوا سے مسلمان ہو سکتا. میں عرض یہ کر رہا تھا، استاد محترم فرمانے لگے تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے. فرمایا ایک آقا کی نسبت امتی کی طرف، ایک آقا کی نسبت رب کبریا کی طرف. اجوا سے امتی بار بار کہتے ہیں آقا کہ ما ان مدحت محمدم بے مکالتی ولیکن مدحت مکالتی بے محمدی. آقا جان میں درود اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں سمجھ جاؤں، اس لیے نہیں پڑھتا کہ آپ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے. رب کبریا نے کہا اے امتی پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے مقدر کو 4 چاند لگا دینا میں رب کبریا کا کام ہے. صلی اللہ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف تشکیل نہیں کرنی ہے ناڑی. سال لگ گیا بھائی تم آدمی تشکیل نہیں کرنے لگا. جو آدمی میرا دوست کہتا ہے روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا. کھڑا پڑھوں کتنی مرتبہ؟ صلی اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑی برکت، بڑی برکت. اسی درود منکر بولو، درود منکر، درود منکر. اور ساڈا درود ہوئے جڑا میڈ ان مدینہ منورہ، میڈ ان مدینہ منورہ. امی فرماتی ہے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھنا ہے؟ اور دوسرا کام وبی ذکری عمر. کچھ بات سے آخری بات وبی ذکری عمر کا کیا کرنا ہے؟ عمر کا کیا کرتے ہو کہ نہیں؟ اوکھا کام ہے. ہاں جی بڑا اوکھا کام ہے. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. ایسا نعرے میں ایک پارٹی نے اعتراض کیا، مولانا بکر صاحب مسجد ایک منارہ چوک نے پل تھوڑے جائیے رہتے پارٹی تو اعتراض کیتا ہے کہ یہ اندر گلی گلی عمر گلی گلی تے اللہ، گلی گلی نگر نگر میں کون ہے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ سمجھے یہ کیا کہتے ہیں؟ اسیہ نہیں ہے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر عمر. مجھے پیغام ملا، میں نے کہا مولوی صاحب کو سمجھاؤ اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، عمر کی ذات عمر کی ذات ہے. اللہ ہر جگہ ہے، عمر ہر جگہ نہیں، پر ذکر عمر ہر جگہ ہے. ذکر عمر بول ذکر عمر. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کا مکمل تعارف کرنا ہو، اس کے بارے میں پڑھنا ہو، لکھنا ہو، سمجھنا ہو تو 4 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. کتنی باتوں کا؟ بولو کتنی باتوں کا؟ 4 بات. سب سے پہلی بات اس ذات کا نام کیا ہے، اس کا. دوسری بات اس ذات کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. تیسری بات اس شخصیت کا کام کیا ہے.
کیا کام کیا؟ چوتھی بات کہ اس شخصیت کی زندگی سے پیغام کیا ملا ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ سب سے پہلے نام، سب سے پہلے پھر مقام، پھر کیا ہے؟ مقام، تیسری بات کام، اور چوتھی بات پیغام۔ ایک ایک عبادت کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب بھی نام آئے گا تو نام کیا بولیں گے؟ اتنا پیارا نام ہے کہ ڈنگا لے ہی نہیں جاتا۔ بولو یار کیا بولتے ہیں؟ عمر۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی بات سے کیا کہتے ہیں؟ یہ مبارک نام ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مبارک نام۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ۔ آج 4000 سال کے بعد جس جگہ پہ کھڑے ہو کر رب جلیل سے کائنات کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دامن کو پھیلا کر رب جلیل سے اپنے پیغمبر کو مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آج اسی مقام پہ کھڑے ہو کر آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رب کبریا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً اللہ جن جگہوں پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے، تیرے خلیل نے، میرے ابا جان نے مجھ محمد کو مانگا تھا، آج اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر میں تیرا بہنے تیرا حبیب تجھ سے عمر مانگ رہا ہوں، اور صرف عمر مانگ رہا ہوں، صرف عمر مانگ رہا ہوں، صرف عمر مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا آقا جان امت کو عقیدہ کیا دیا؟ فرمایا یہی عقیدہ دیا نا کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اس سے مانگ جس سے خلیل بھی مانگتا ہے، اس سے مانگ جس سے حبیب بھی مانگتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اجوا سے کون ہے؟ اور اجوا سے کون ہے؟ اللہ نہیں، اللہ ہی اجوا نڑ اور بیدیو بیمارو ہی اللہ، اجوا سے اللہ، اور بھی ہر کوئی کہتے ہیں اللہ یہی کہو، اللہ ہی سے عقیدہ بنے گا، اللہ ہی سے اصلاح ہوگی۔ تو میں نے کہا آقا جان نے مانگا کس کو؟ سے اور اجوا سے بڑا مبارک نام ہے، اجوا سے بڑا مبارک نام ہے، اتنا مبارک ہے جہاں لکھ لیا جائے، جہاں کوئی گلہ میں تمہیں اشارے میں سمجھانی ہے، اللہ اگر تم سمجھ آ جائے آقا آمین۔ میرے بعد انشاءاللہ فاضل جلیل مولانا یوسف صاحب مفصلانہ گفتگو فرمان گے کوئی انشاءاللہ۔ بولی بول دے ہو لڑے ہو اچھی بات سے۔ عمر جہاں شیطان نیچے سے یہ اور کسی کے نیچے سے تو گزر جاتا ہے، عمر کے نام کے نیچے سے نہیں گزرتا۔ نہیں سمجھے کتنے لے کے گیا تھا؟ اس کو 10 محرم سے کہو، ارے اس کے آگے یوں ہاتھ پھیلا، ہاتھ باندھ، یہ چاولوں کی برات لے کر اس کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اسے کہو جناب اس کی منت منوتی کر، یہ کہے گا میں اسے مشکل کو شاہ مانگتا ہوں، یہ کہے گا میں اسے حاجت روا مانگتا ہوں۔ میری وہ ماں بہن بیٹی جو اولاد سے محروم ہے، وہ کہتی ہے تیرے ہاں اولاد نہیں، جب نیچے سے گزر۔ میں نے کہا نیچے گزرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، دوڑا اس لیے نہیں کہ اس کے نیچے سے گزرا جائے، دوڑا اس لیے ہے کہ اس کے اوپر رہا جائے۔ یہ عمر کے نام کی برکت ہے کہ جس نے عمر کو چھوڑا وہ نیچے سے گزرتا ہے، وہ نیچے سے بولو وہ ڈرے ہو، تھی ساری ڈرے ہو، چھوٹا قصور نہیں ہے گا، تھانے اسی جانے ہیں، پولیسانہ مقابلے اسی کرنے ہیں، ڈی ایس پی اسی لڑائیاں لڑنے ہیں، تترات پاٹے پہنے کہو سبحان اللہ۔ یہ عمر نام کی کیا ہے؟ عمر نام کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ جہاں لکھا جائے وہاں شیطان، وہ شیطان انسانی شکل میں ہو تب بھی نہیں آتا، حیوانی شکل میں ہو تب بھی۔ ابھی مجھ سے پہلے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ شیطان جس رستے سے، عمر جس رستے سے گزر جائے، شیطان وہ رستہ، بولو شیطان وہ رستہ۔ میں نے کہا جناب عمر نام ہی کافی ہے، عمر نام ہی، بولو عمر نام ہی کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ اگر آج کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ میں گزشتہ دنوں شہرہ ایک قبرستان میں تھا، ایک عزیز کے انتقال میں جنازے کے بعد میں قبرستان پہنچا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کئی لوگ ایسے ہیں کہ زندگی کے اندر عمر کو مانتے نہیں، لیکن میں آج ذرا تجربہ تو کروں، آج موازنہ تو کروں، آج ذرا تجزیہ تو کروں کہ مرنے کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔
العلماء نے پھر آگے چلوں گا. کسی بھی شخصیت کا دوسرا تعارف. نمبر 1 اس کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ عمر. نام کیا ہے؟ بولو نام کیا ہے؟ اس نام دے چنڈے گڈیا کرو. اس نام دے چنڈے پترا دے نام عمر رکھیا کرو. پوترا دے نام عمر رکھیا کرو. 2 نام ایسے نے. کتنے نام؟ بولو کتنے نام ہیں؟ ایک نام ہے عمر. نام ہے دوجا نام ہے معاویہ. دوجا نام کدھا ہے؟ بولو اور ستے ہو سنیوں بولو. شکر ہے ساڑھے شریف جلسہ ہوتا ہے. عجیب بات نہیں ہے. خان کا جلسہ ہو رہا. خان کا شہر کو سبحان اللہ. بڑی گل ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو یار. الحمدللہ. ایک نام ہے عمر, دوسرا نام ہے ایک نام ہے عمر, دوسرا نام ہے. اگر آپ نے سمجھنا ہو مومن کون ہے, کیونکہ محرم شروع ہو گیا نا, آپ دکانوں میں جائیں نا تو لکھا ہوگا مومنین کے لیے سلائی فری. مومنین کے لیے سلائی, سمجھے ہو کہ نہیں؟ مومنین کے لیے کریانے کا سودا سستا, مومنین کے لیے فروٹ سستا, مومنین کے لیے کپڑے کالے میں رعایت, مومنین کے لیے فلاں 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 فلاں. یہ سنی سویا ہوا سنی کہتا مومن 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 ہر طرف مومن. تو اس کو کہو اگر تم مومن ہے تو کیا عمر کیا ہے؟ اگر تم مومن ہے تو مان معاویہ کو. سیدنا امیر ہے جو عمر کو نہ مانے وہ بھی مومن نہیں, جو امیر معاویہ کو نہ مانے وہ بھی مومن. بولو وہ بھی مومن. یہ 2 مبارک نام ایسے ہیں جو اندر کی یہودیت کو کھینچ کے باہر نکال دیتے ہیں. اس لیے کہ عمر نے بھی ساری زندگی یہودیت سے پنجہ لڑایا ہے اور معاویہ نے بھی ساری زندگی یہودیت سے پنجہ لڑایا ہے. کتنے نام ہیں؟ بولو کتنے نام ہیں؟ 2. میں نے کہا ایک نام ہے عمر. پھر ان کا مقام کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے امتوں, ہم سے پہلے امتوں کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جو نبی تو نہیں ہوا کرتے تھے لیکن اللہ ان سے باتیں کیا کرتا تھا. فَإِيَّكُمْ مِنْ أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرَا. اگر میری امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جو رہتا فرض پہ ہے, باتیں عرش والے سے کرتا ہے, وہ میرا عمر ہے. وہ میرا عمر ہے. یہ مقام عمر ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چاہوں گا, سارے صحابہ موجود تھے. میں نے جمعے میں بھی کہا, یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں, حضرت صدیق اکبر موجود ہیں, عثمان موجود ہیں, سارے موجود ہیں. لیکن نبوت ہاتھ اٹھا کے کیا کہتی ہے؟ اللہ عمر دے دے. اللہ اچھواسی اللہ. کیا ایک سوال استاد محترم علامہ خالد صاحب نے بڑا عجیب نقل کیا کہ رحمت عالم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا فوراً دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے کیا دے دے؟ بلکہ 7 کے اندر اعلان نبوت کو 7 سال گزر گئے. 7ویں سال میں نبوت کے ہاتھ اٹھے. اللہ اسلام کی عزت کے لیے کون دے دے؟ اسلام کی عزت کے لیے کون دے دے؟ استاد محترم نے بڑی عجیب بات لکھی. فرمایا دیکھو جب رحمت عالم اسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ السلام کی منشا کیا تھی؟ دعوت و تبلیغ. کیا منشا تھی؟ دعوت و تبلیغ کہ میرا دین پھیلے, امت کے اندر دین کی ترویج ہو, تشریح ہو. لیکن جب تھوڑا سا وقت گزر گیا پھر نبوت نے سوچا اب حکومت بھی تو کرنی چاہیے. اب کیا کرنی چاہیے؟ گویا کہ رحمت عالم علیہ السلام نے 7 نبی میں عمر کو نہیں مانگا, اپنی امت کی امامت کو, اپنی امت کے لیے خلافت کو, حکومت کو مانگا. عمر آیا ہی خلیفہ بننے کے لیے ہے. کس پر کیا بننے کے لیے ہے؟ خلیفہ بننے کے لیے. یہ مقام عمر ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے حضرت عمر کو مانگا ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعا کا ثمر بن کر آیا ہے. یہ وہ بہار بن کر آیا ہے کہ جس بہار کے آنے کے بعد اللہ نے ہر قسم کے دجل کو ختم فرما دیا, ہر قسم کے کفر کو ختم فرما دیا, ہر قسم کی بدعات کو ختم فرما دیا. یہ مقام عمر ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام اللہ سے دعا کر کے حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں اور حضرت عمر آتے ہیں اور کعبہ کا در کھلوا کر بتا دیتے ہیں آقا جان آپ نے مانگا, آپ کے مانگنے میں دیر ہوئی لیکن آپ کے مانگنے کے بعد میں آنے کے اندر کوئی دیر ہے. سب سے پہلا کام جو حضرت عمر نے کیا وہ کیا کیا؟ کعبہ کا در. کعبہ کا در. بولو کعبہ کا در. یہ 2 در ہیں. کون سے؟ مسلمانوں کے قبلے ہیں. مسلمانوں کے کیا ہیں؟ ایک کو بیت اللہ کہتے ہیں, دوسرے کو بیت المقدس کہتے ہیں. بیت اللہ کے فاتح کو بھی عمر کہتے ہیں, بیت المقدس کے فاتح کو بھی عمر کہتے ہیں. اور چوتھی بات جو اس کرنے چلا ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام زندگی کا خلاصہ کیا ہے. آج
پشاور کے اندر بہت بڑا کام ہوا کچھ دن پہلے. آپ یقیناً جانتے ہیں وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں مگر ان چاروں باتوں کو مزید وضاحت سے بیان کرتا. بڑے بڑے آپ کو فلاسفر ملے سوشل میڈیا پر, بالخصوص فیس بک پر, ٹی وی پر. جی غازی خالد نے جذباتی کام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ بولو 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 بولو. جذباتی کام کیا ہے. میں نے کہا جذباتی نہیں کیا, ایمانی کیا ہے. کچھ بات سے کیا کیا ہے؟ کوئی کہ حضرت عمر کی زندگی کا پیغام کیا ہے؟ مشہور واقعے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. یہودی و منافق کا جھگڑا ہوا. یہودی کہنے کا فیصلہ کعب بن مالک اس یہودی سے کروائیں گے. منافق کہنے کا چلتے ہیں. جب فیصلہ ہو گیا پھر منافق نے کہا مجھے فیصلہ منظور نہیں, اب فیصلہ رحمت عالم علیہ السلام کریں گے. رحمت عالم علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا. وہ منافق کہنے لگا مجھے منظور نہیں, اس لیے کہ نبی کے فیصلے کو کل کے منافق نے بھی نہیں ماننا تھا اور نبی کے فیصلے کو آج کا منافق بھی کہتا ہے میں جی کس سے مانے. چلو جی عمر کے پاس چلتے. کس کے پاس؟ بولو بولو کس کے پاس؟ دونوں چل کر آئی. کس کے پاس؟ حضرت عمر کے پاس. جی کیا معاملہ ہے؟ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ مانتا نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ٹھہرو, کیا کرو؟ حضرت عمر گھر گئے, تلوار میں آم سے نکالی. منافق کا سر کیا کر دیا؟ جذباتی فیصلہ. قانون کو ہاتھ میں لیا. وہ بولو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. حضرت عمر لیا قانون کو ہاتھ میں لیا ہے نا. وہ لیا ہے. وقتی طور پہ بولو تو صحیح. لیا کہ نہیں لیا؟ قانون کو ہاتھ میں لے لیا. میں نے کہا اللہ کیا بنے گا عمر کا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی تو بتانا چاہتے ہو. یہ نبی کی شان ہے کہ اللہ اپنے نبی کے بارے میں غیرت مند ہوا کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ صرف نبی میں اللہ نے عمر میں رکھی ہے. جیسے میں اللہ اپنے نبی کے بارے میں غیرت والا ہوں ویسے ہی میں اللہ اپنے نبی کے عمر کے بارے میں غیرت والا ہوں. کیا معاملہ یا رسول اللہ صلی اللہ, یہ آپ کی عمر نے قتل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ قانون کو تحمل مزاجی ہونی چاہیے تھی. سن لو کیا ہونی چاہیے تھی؟ تحمل مزاجی ہونی چاہیے تھی. یاد رکھو بڑی وضاحت سے یہ بات عرض کرنے چلا ہوں. علماء کی موجودگی کے اندر کچھ فیصلے ہوا کرتے ہیں جن کو قاضی فیصلہ کرتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوا کرتے ہیں جن کے فیصلے قاضی نہیں کیا کرتے, جن کے فیصلے غازی کیا کرتے ہیں. جن کے فیصلے اونچی بات سے غازی کیا کرتے ہیں. غازی عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, جذباتی فیصلہ ہے. غازی خالد کو نہیں کرنا چاہیے, جذباتی فیصلہ ہے. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے جو مرتد مارا گیا 2 سال تک, کتنے سالوں تک؟ 2 سال تک پاکستان کی قانون ساز عدالت نے اسے مجرم قرار دیا. اس کا جرم ثابت ہو گیا. اس نے صرف رحمت عالم علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی, معاذ اللہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا. وہ مرزا قادیانی کا ماننے والا تھا, نبوت کا دعویٰ بھی کر چکا, مرزائی بھی کہلواتا تھا, مرتد بھی تھا. جب 2 سال تک اس کے فیصلے کو قاضی نے نہیں سنا تو پھر رب کبریا نے غازی کو پیدا کر دیا. اور خان کا ڈوگرا والوں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ اس شاکر رسالت رحمت عالم علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں قاضی نہیں بنا کرتے بلکہ محمد کی ذات کے معاملے میں قاضی بنا کرتے. اور آج ہم کہتے ہیں ارباب اقتدار سے اس ملک کے اندر ایوارڈ دیے جاتے ہیں. کیا دیے جاتے ہیں؟ بولو بولو کیا دیے جاتے ہیں؟ ایوارڈ دیے جاتے ہیں. ایوارڈ دیے جاتے ہیں. یہ فلاں کا ایوارڈ, فلاں کا ایوارڈ, فلاں کا ایوارڈ. ہماری ارباب اقتدار سے گزارش ہے جناب غازی خالد کو, جناب غازی خالد کو اس کے رسالت آپ کا ایوارڈ ملنا چاہیے. ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے, ملنا چاہیے. انشاءاللہ ملے گا. وہ وقت دور چلا گیا جب ایک ممتاز قادری کو شہید کر کے اور گستاخ آسیہ ملونہ کو باہر بھیج سکتے ہو. یہ ملک میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ بننے والا ملک ہے. اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اس ملک کے قوانین کی حفاظت ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ارے تمہیں نہیں پتا اس ملک کے پرچم کو لہرانے والا علامہ شبیر احمد عثمانی جو بند کا بیج تھا. اس ملک کے پرچم کو لہرانے والا علامہ ظفر احمد عثمانی جو بند کا ہیرا تھا. اس ملک کا دفاع کرنے والے علماء جو بند تھے. اس ملک کا تصور پیش کرنے والے حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی جو بند مسلک کے تھے. اس ملک کا دفاع کرنے والے
یہ آپ کے ڈابا کے پاس ایک گاؤں ہے پایا والی، وہاں پر کچھ مرزائیوں نے مل کر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر، کن کے؟ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اپنی جنازہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ مجھے وہاں سے ٹیلی فون آیا، الحمدللہ رفاقہ کے ساتھ وہاں پہ پہنچا۔ الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ باتیں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہماری آنکھیں الحمدللہ کھلی ہوئی ہیں، بند کچھ بات سے ہماری آنکھیں کھلی ہیں، بند نہیں ہے۔ ہم وہاں پر پہنچے، آن کے ریکارڈ ایس پی ڈی ایس پی پولیس کے ایس ایچ او کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اس بھائیاں والی گاؤں کے اندر اور مرزائیوں کا ناک کا بند کیا اور ان کو یہ بات بتا دی، یہ بھائیاں والی ہو یا سکرآباد ہو، نہیں پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کوئی کوئٹہ ہو، میرے ملک کا کوئی بھی چپچا ہو، اس چپچے چپچے کے اندر چنجا لہرائے گا تو محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا۔ ہو چکے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ان کی تفصیل عرض کرو۔ کبھی کوئی چوڑا اٹھتا ہے، کبھی کوئی چمار اٹھتا ہے، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا، کبھی تیرے شہر میں بینر لگے، کبھی تیری فیس بک پہ صحابہ کی گستاخی ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، یہ امام صحابہ کے قدموں کی برکت ہے۔ اگر دین میں صحابہ نہیں تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آؤ عزم کریں، عزم مصمم کریں، ان علماء کی سرپرستی کے اندر، ان علماء کی سرپرستی کے اندر، ان علماء کی قیادت کے اندر ہم ناموس رسالت کا دفاع بھی کریں گے، ناموس صحابہ کا دفاع بھی کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ آخری بات، بالکل آخری بات، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ، جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ حضور علیہ السلام کی ذات پر، حضور کے مقدس جماعت صحابہ پر، صحابہ کے ساتھ اہل بیت رضوان پر سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی سننا برداشت اونچی بات سے اور اونچی بات سے نہیں کریں گے۔ ہمارا ارباب یہ تو اللہ کا شکر ہے، شہیدوں کا خون رنگ لایا، اور الحمدللہ شہیدوں کا خون رنگ لایا۔ پاکستان کی اسمبلی نے بل پاس کر دیا، کیا بل پاس کیا؟ بل پاس کر دیا کہ ابو بکر خلیفہ راشد ہے، اونچی بات سے عمر خلیفہ راشد ہے، عثمان خلیفہ راشد ہے، جناب علی خلیفہ راشد ہے، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ میں نے کہا جناب آپ نے بل آج پاس کیا ہے، کالی کملی والے نے 1400 سال پہلے کہہ دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا یہ وہ ہیں جو راشد بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، خود بھی ہدایت والے ہیں، تو ان کے ساتھ ملے گا میرا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور پھر پریس کانفرنس ہوئی، کیا ہوئی؟ پریس کانفرنس ہوئی، کیا نتیجہ نکلا کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ مانو۔ انہوں نے کہا ابو بکر کو خلیفہ راشد ہے، جناب عمر کو خلیفہ راشد ہے، عثمان کو خلیفہ راشد ہے، ہم ان کے ساتھ رضی اللہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ مانو۔ میں نے جمعے میں بھی کہا، میں نے کہا بس اتنی بات ہے، تم ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، پھر اور کیا کہتے ہو؟ کہتے جی تم کہتے ہو نبی اسلام کی 4 بیٹیاں، حقیقی بیٹیاں کتنی؟ بولو بولو حضور کی حقیقی بیٹیاں کتنی؟ 4 بیٹیاں میرے نبی کی حقیقی بیٹی ہے۔ میرے مسلمان اپنے دائیں بائیں ذرا دیکھا کر کہ تیرے پیغمبر کا دشمن کون ہے؟ تو یہودی کو پیغمبر کا دشمن کہے، عیسائی کو پیغمبر کا دشمن کہے، نصارہ کو پیغمبر کا دشمن کہے، لیکن ان کو بھی تو دیکھ جو میرے پیغمبر کی ایک حقیقی مانتے ہیں اور دین کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے 4 بیٹیوں سے 4 بیٹیوں سے 4 بیٹیوں سے 4 بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ میرے کہا تجھے سارے گستاخ نظر آتے ہیں، لیکن جو میرے پیغمبر کی دین کا انکار کرے اس سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ دوستی کے قابل ہے؟ رشتہ داری کے، جنازے کے، خوشی کے، غمی کے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ کس قابل ہے؟ اسے کہہ ہمیں سب سے پہلے مصطفیٰ عزیز ہے صلی اللہ، اگر تم میرے نبی کا نہیں تو پھر میرا بھی ہو سکتا۔ جی ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ مانو، فرق صرف یہ ہے تم یہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے۔
ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، تم ان سب کا انکار کرتے ہو، ہم تمہارے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تمہارے تو کہتے ہیں میں یہ نہیں مانتا، میں نے کہا میں تجھے مسلمان نہیں مانتا۔ تو کہتے ہیں میں یہ نہیں مانتا، میں نے کہا میں تجھے مسلمان نہیں مانتا۔ تو کہتے ہیں میں یہ نہیں مانتا، میں نے کہا میں تجھے مسلمان نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کسوٹی کیا ہے؟ میں نے کہا فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کسوٹی ایمان کریے، میرے پیغمبر کی جوان صحابہ ہے، صحابہ کو مومن مانے گا، خلیفہ راشدین مانے گا، 4 بیٹیوں کو مانے گا، پیغمبر کے امیر معاویہ کی سیاست کو سلام کرے گا، پھر تجھے سینے سے لگاؤں گا، اگر نہیں مانتا تجھے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اور دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں ہم کل بھی پیغمبر اور صحابہ پیغمبر کے دیوانے تھے، آج بھی پیغمبر اور صحابہ پیغمبر کے دیوانے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی دیوانگی کے اندر ہم سب کا خاتمہ بھی فرما دے۔ وآخر دعوانا